فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب احسن الفوائد فی شرح العقائد، تالیف شیخ صدوق علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 25 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 231۔ 11واں باب خداوند عالم کے بارے میں جدل و جدال کی ممانعت۔ حضرت شیخ خود سرا فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کے بارے میں جدل و جدال، کج بحثی اور فضول گفتگو سے ممانعت کی گئی ہے، کیونکہ اس قسم کی غلط بحثیں ایسی چیزوں تک پہنچاتی ہیں جو اس ذات ایزدی کی شان قدوسیت کے ہرگز لائق نہیں ہوتی۔ خدا کے اس قول کے خدا کی طرف انتہا ہوتی ہے کی تفسیر کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا۔ آپ نے فرمایا، جب خدا کے بارے میں سلسلہ کلام شروع ہو تو اس وقت خاموش ہو جاؤ۔ آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے، اے فرزند آدم، تیرا دل تو اتنا ہے کہ اگر اسے کوئی پرندہ کھا جائے تو سیر نہ ہو، اور تیری آنکھ کی یہ کیفیت ہے کہ اگر اس پر سرسوزن سوئی کا ناکہ رکھ دیا جائے تو وہ چھپ جائے۔ کیا تو اپنی انہی دو طاقتوں کے بل بوتے پر آسمان و زمین کی سلطنت کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو اس سورج کو جو خدا کی ایک مخلوق ہے ذرا آنکھ بھر کر اس کی طرف تو دیکھ۔ اگر تو نے ایسا کر لیا تو ظاہر ہو جائے گا کہ جیسا تو کہتا ہے بات ویسی ہی ہے۔ دین کی باتوں میں مجادلہ کرنا ممنوع ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص بذریعہ جدل و جدال دینی اعتقادات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا وہ ملحد و زندیق ہو جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اصحاب کلام یعنی دین میں کج بحثی کرنے والے گمراہ ہو جائیں گے اور سر تسلیم خم کرنے والے نجات پا جائیں گے۔ یہی تسلیم کرنے والے لوگ ہی نجیب و شریف ہیں۔ ہاں، خدا کے کلام، حدیث رسول اور اقوال معصومین علیہم السلام یا ان بزرگوں کے معنی کلام سے مخالفین پر احتجاج کرنا اور ان کے مقابلے میں دلیل قائم کرنا ایک شخص کے لیے جائز ہے جو خدا اور رسول اور معصومین علیہم السلام کے فرمودات کو بخوبی سمجھتا ہو اور اچھی طرح کلام بھی کر سکتا ہو، اور جو ان صفات کا حامل نہ ہو اس کے لیے اس سلسلے میں کلام کرنا حرام ہے۔ حضرت صادق علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ تم میرے کلام سے لوگوں پر حجت قائم کرو، اگر پھر بھی بحث میں وہ غالب آ جائیں تو مغلوب میں ہوں گا نہ تم۔ جناب نے یہ بھی فرمایا کہ باطل پر خاموشی سے امر حق میں گفتگو کرنا بہتر ہے۔ منقول ہے کہ ایک بار ابو حزیل الاف نے جناب حشام بن حکم سے کہا، میں اس شرط پر آپ سے مناظرہ کرتا ہوں کہ اگر آپ مجھ پر غالب آ جائیں تو میں تمہارا مذہب اختیار کر لوں گا، اور اگر میں غالب رہا تو آپ میرے دین و مذہب کو قبول کر لیں۔ حشام نے جواب دیا، تم نے انصاف نہیں کیا، میں تو اس شرط پر مناظرہ کرتا ہوں کہ اگر میں تم پر غالب آ جاؤں تو آپ میرا مذہب اختیار کر لیں، اور اگر کسی وجہ سے تم مجھ پر غالب آ گئے تو میں اپنے امام کی طرف رجوع کروں گا، یعنی اس امر کا جواب اپنے امام علیہ السلام سے طلب کروں گا۔ شرح 11واں باب مجادلہ کا بیان۔ اس باب میں حضرت مصنف علام نے دو باتوں پر زور دیا ہے۔ اول یہ کہ خداوند عالم کی ذات جامع صفات کی کہنہ حقیقت میں بحث کرنا ممنوع ہے، کیونکہ اس سلسلے میں مباحثہ و مبادلہ کرنے سے بجائے فائدے کے الٹا دینی نقصان اور ضیاع ایمان ہوتا ہے۔ دوم یہ کہ جو لوگ کلام معصومین سے کما حق واقف ہیں اور بطریق احسن استدلال و احتجاج قائم کرنے کا سلیقہ رکھتے ہیں، ان کے لیے مخالفین مذہب سے گفتگو کرنا اور ان کو دعوت الی الحق دینا اور بطور دفاع
حکمت بالغہ سے ان کے اعتراضات کے جوابات دینا فقط جائز ہی نہیں بلکہ مستحسن و مستحب ہے، بلکہ بعض اوقات واجب ہو جاتا ہے، اور جو لوگ اس امر کی اہلیت نہیں رکھتے ان کے لیے ان امور میں مداخلت کرنا ناجائز و حرام ہے۔ چونکہ ہم ان دونوں امور پر کتاب کے ابتدائی صفحات میں سیر حاصل تبصرہ کر چکے ہیں اور ان مطالب کو دلائل و براہین سے ثابت کر چکے ہیں، لہٰذا یہاں ان کے اعادہ و تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ نشاندہ وہ مقامات کی طرف رجوع کیا جائے۔ حقیقت یہ کہ چونکہ حقیقت خداوندی تک ہمارے عقول و افہام کی رسائی ناممکن ہے، اس لیے خداوند حکیم نے ہمیں اس کے سمجھنے کی تکلیف ہی نہیں دی، جس پر دیگر ادلہ و براہین کے علاوہ اصول کافی کی یہ روایت بھی دلالت کرتی ہے۔ جناب سہل نے بذریعہ خط حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے استدعا کی کہ حقیقت باری سے آگاہ فرمائیں۔ آج جناب نے ان کو جواب میں لکھا، تو نے حقیقت توحید باری کے متعلق سوال کیا ہے، سو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ امر تم سے ساقط ہے، یعنی تمہیں اس کے سمجھنے کی تکلیف نہیں دی گئی۔ ہاں، توحید باری کے متعلق اس قدر عقیدہ کافی کہ اللہ ذات و صفات میں یگانہ ہے، نہ اس کے ہاں اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، وہ خالق ہے، مخلوق نہیں، وہ جس قدر چاہتا ہے جسمانی اور غیر جسمانی مخلوق پیدا کرتا ہے لیکن خود جسم نہیں رکھتا، وہ جس قدر چاہتا ہے تصویر کشی فرماتا ہے لیکن خود صورت نہیں رکھتا۔ اس کی ذات اس سے اجل و عرفہ ہے کہ اس کا کوئی شبیہ و شیل ہو، یہ اسی کی شان ہے نہ کسی اور کی کہ اس کا کوئی مثل و نظیر نہیں، وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اجالہ اشتباہ، یہاں اگر یہ شبہ عائد کیا جائے کہ جب مسئلہ توحید میں مزید غور و فکر اور مباحثہ و مجادلہ کرنا ممنوع ہے تو پھر اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ اس مرحلے میں تقلید کی جائے، قطع نظر اس کے کہ اصول عقائد میں تقلید جائز ہے یا ناجائز۔ اس شبے کا جواب ظاہر ہے کہ اصل مسئلہ توحید اور صانع عالم کے اس بات میں غور و فکر اور مکالمہ و مباحثہ کرنا ممنوع نہیں ہے تاکہ یہ شبہ وارد ہو، بلکہ مقصد یہ کہ خداوند عالم کی کنہ اور اصل حقیقت میں مجادلہ و مباحثہ اور گفتگو کرنا ممنوع ہے، جس کے جاننے کی ہمیں تکلیف ہی نہیں دی گئی، لہٰذا اس میں اجتہاد یا تقلید کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اجتہاد یا تقلید وہاں ہوتی ہے جہاں شرعی تکلیف عائد ہو اور اس سے عہدہ برا ہونا ہو، لیکن جہاں تکلیفی ساقط ہو وہاں اجتہاد یا تقلید کرنا چی معنی دارد۔ تنبیہ، متن رسالہ میں ابو الحزیل الاف اور جناب حشام بن حکم کا شرائط مناظرہ طے کرنے کے سلسلے میں جو واقعہ درج ہے، اس میں مناظرہ کرنے اور شرائط مناظرہ طے کرنے والوں کے لیے درس عبرت موجود ہے کہ وہ اس سلسلے میں مذہب تبدیل کرنے والی احمقانہ شرط سے مکمل اجتناب کریں، کیونکہ تبدیلی مذہب کی شرط تو وہ شخص کرے جس کی نگاہ میں اپنے مذہب کی صداقت مشکوک و مشتبہ ہو، ورنہ جسے اپنے مذہب کی صداقت و حقانیت کا یقین کامل ہے وہ اپنے ایک مولوی مناظر کی شکست کی صورت میں اپنے مذہب سے ہرگز دستبردار نہیں ہو سکتا۔ زیادہ سے زیادہ وہ مخالف کے اراد و اعتراض کے جواب میں اپنے کسی اور بڑے عالم دین کی طرف رجوع کر سکتا ہے، کیونکہ فوق کل ذی علم علیم، چونکہ شرائطی میں قریباً نصف مناظرہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے بعض اوقات مخالفین ہمارے سادہ لوگ مومنین سے ایسی کڑی شرائط لکھوا لیتے ہیں کہ جن کا بعد میں مناظر کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، لہٰذا اس سلسلے میں متعلقہ حضرات کو پوری احتیاط سے کام لے کر اپنی قیاست و فراست کا ثبوت دینا چاہیے۔ مخفی نہ رہے کہ متن رسالہ میں جو ایسی بعض روایات موجود ہیں جن سے علم کلام و متکلمین کی مذمت مشترح ہوتی ہے، ہم نے کتاب کے پیش لفظ میں بذل ایک عظیم شبہ اور اس کا ازالہ ان کے حقیقی مطالب و مفہوم کی کما حق وضاحت کر دی ہے، اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔ صفحہ نمبر 235، 12واں باب لوح و قلم کے متعلق عقیدہ۔ حضرت شیخ ابن بابویہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوح و قلم کے بارے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ وہ دو فرشتے ہیں،
شرح ہے اس کی 12واں باب لوح و قلم کا بیان۔ جو امر اہل مذہب میں مشہور اور بکثرت احادیث میں مذکور ہے وہ یہ ہے کہ لوح اس چیز کا نام ہے جس میں کائنات کے اندر قیامت تک ہونے والے تمام واقعات و حادثات کا حال مرقوم ہے، اور قلم اس آلے کو کہتے ہیں جس سے کوئی چیز لکھی جائے، خواہ وہ جس نوعیت و ماہیت کی بھی ہو۔ تفسیر قمی میں حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا سب سے پہلے خدا نے قلم کو خلق فرمایا اور پھر اس سے کہا لکھ، بس اس نے جو کچھ گزر چکا ہے اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب لکھ دیا۔ لیکن اس سلسلے میں جو کچھ حضرت شیخ صدوق علیہ رحمہ نے تحریر فرمایا کہ لوح و قلم 2 فرشتوں کے نام ہیں، اس مضمون کی ایک روایت انہی کی کتاب معنی الاخبار میں موجود ہے، جو بہرحال خبر واحد ہے اور مقام اعتقاد میں اس پر اعتماد مشکل ہے۔ مصنف کے بیان کردہ نظریے پر جناب شیخ مفید کی تنقید۔ جناب شیخ مفید علیہ رحمہ نے اس مقام پر مصنف اعلام کے بیان کردہ مطلب پر تنقید کرتے ہوئے آخر میں لکھا ہے، یعنی جن حضرات کا یہ خیال ہے کہ لوح و قلم 2 فرشتے ہیں وہ اس سلسلے میں حق سے بہت دور ہو گئے، کیونکہ ملائکہ کے نام لوح و قلم نہیں ہوتے اور نہ ہی لغت میں کسی فرشتہ یا انسان کا نام آج تک لوح و قلم معلوم ہو سکا ہے۔ مصنف کے بیان کردہ مسلک اور مشہور نظریے کے درمیان جمع و توفیق۔ لیکن قول مشہور اور حضرت شیخ صدوق کے قول میں اس طرح جمع و توفیق ممکن ہے کہ مشہور نظریے کی بنیاد پر ان الفاظ کے ظاہری معنوں پر ہے اور شیخ کا مسلک ان الفاظ کے باطنی معنوں پر مبنی ہے۔ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن، پھر باطن کا باطن، یہاں تک کہ اس کے ساتھ ساتھ باطن ہے تفسیر صافی و برہان وغیرہ، اور ان بواطین قرآنیہ کو سوائے وارثان علم قرآن یعنی سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام کے اور کوئی نہیں جانتا، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے۔ علامہ بری یہ بھی ممکن ہے جیسا کہ علامہ مجلسی نے فرمایا کہ واقعاً لوح و قلم 2 ایسے فرشتے ہوں کہ ایک سے آلۂ تحریر کا کام اور دوسرے سے لوح و تخطیط والا کام لیا جاتا ہو۔ نیز ممکن ہے کہ لوح و قلم بنا بر مشہور اپنے ظاہری معنوں پر محمول ہو، لیکن ان کے حامل 2 فرشتے ہوں اور مجازاً خود لوح و قلم کو فرشتے سے تعبیر کر دیا گیا ہو۔ بہرحال قول فیصل اس قسم کے امور کی بے جا تعویلات کے متعلق حضرت علامہ مجلسی ارشاد فرماتے ہیں، یعنی میں کہتا ہوں کہ اس قسم کے جو امور کتاب و سنت میں وارد ہوئے ان کی محض وہمی استبداد کی بنا پر بغیر کسی دلیل و برہان اور بغیر کسی معرض نص کے تعویل کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ ایسے امور کو اپنے ظاہری معنوں پر باقی رکھنا چاہیے، واللہ عالم۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر 12واں باب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور آغاز ہوتا ہے 13واں باب کرسی کے متعلق اعتقاد۔ حضرت شیخ صدوق علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کرسی کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کرسی ایک ایسا عظیم ظرف ہے جس میں زمین و آسمان و عرش، غرض کہ اس میں خدا کی سب پیدا کردہ چیزیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کرسی سے علم بھی مراد لیا گیا ہے۔ حضرت صادق علیہ السلام سے ارشاد ایزدی وسع کرسی السماوات والارض، اللہ کی کرسی تمام آسمانوں اور زمینوں سے وسیع کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا گیا۔ نیز آپ نے فرمایا کرسی سے خدا کا علم مراد ہے۔ 13واں باب کرسی کا بیان شرح۔ کرسی کے متعلق جو کچھ حضرت شیخ قدس سرا نے بیان فرمایا اس کی تائید بکثرت احادیث معصومین علیہم السلام سے ہوتی ہے، چنانچہ کتاب التوحید میں اس مضمون کی متعدد احادیث موجود ہیں، یہاں صرف چند حدیثیں پیش کی جاتی ہیں۔ فضیل بن یسار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام سے ارشاد باری وسع کرسی السماوات والارض کہ خداوند عالم کی کرسی زمین و آسمان پر حاوی ہے کی تفسیر پوچھی تو آپ نے فرمایا اے فضیل، زمین و آسمان اور ہر شے کرسی کے اندر موجود ہے۔ دوسری حدیث جناب زرارہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آیت مبارکہ وسع کرسی السماوات والارض کا کیا مطلب ہے؟ آیا زمین و آسمان کرسی کو گھیرے ہوئے ہیں یا کرسی ان کو محیط ہے؟ پھر فرمایا
بل کرسی و سب السماوات والارض والعرش وکل شیء فی الکرسی، بلکہ کرسی زمین و آسمان کو محیط ہے اور عرش اور ہر چیز کرسی کے اندر ہے۔ اس قسم کی اور بھی متعدد روایتیں موجود ہیں۔ اسی طرح کرسی کے دوسرے معنی یعنی علم کے متعلق بھی متعدد روایتیں موجود ہیں۔ ہیڈنگ ہے، کرسی کے مذکورہ بالا معنی کی کتب لغت سے تائید مزید۔ یہی نہیں کہ کرسی کا بمعنی علم ہونا صرف احادیث ائمہ اہل بیت ہی میں وارد ہے، بلکہ بڑے بڑے ائمہ لغت عرب کے اقوال سے بھی اس کی تائید مزید ہوتی ہے۔ چنانچہ صاحب القاموس المحیط جلد پر رقم 13 الکرسی العلم یعنی کرسی کے معنی ہے علم۔ اسی طرح صاحب لسان الحرم نے جلد نمبر 8 پر لکھا ہے الکرسی العلم، نیز منتہی الاعراب فی لغت العرب میں کرسی کے معنی علم و دانش لکھے ہیں۔ وقزانی بیان اللسان صفحہ نمبر 645۔ اور در حقیقت کرسی کے ان ہر دو معنی میں جو حضرت مصنف علام نے بیان فرمائے کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ صرف ظواہر و بواطن کا فرق ہے۔ کرسی کے متعلق بعض لوگوں کا جو یہ خیال ہے کہ وہ ہماری کرسیوں کی مانند ایک کرسی ہے جس پر خداوند عالم معاذ اللہ جلوس فرماتا ہے، تو یہ ایک انتہائی لغو اور مضحکہ خیز نظریہ ہے۔ اس کا رد ہم معنی عرش کے ضمن میں عنقریب بیان کریں گے۔ صفحہ نمبر 238 آغاز ہوتا ہے 14واں باب عرش اور اس کی حقیقت۔ جناب شیخ ابو جعفر فرماتے ہیں عرش کے بارے میں ہمارا اعتقاد یہ کہ تمام مخلوق خدا کے مجموعے کا نام عرش ہے اور علم خدا کو بھی عرش سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ رحمان عرش پر غالب ہو گیا کی تفسیر حضرت صادق علیہ السلام سے دریافت کی گئی۔ فرمایا خدا اپنی تمام مخلوق کے ساتھ یکساں نسبت رکھتا ہے، ایسا نہیں کہ ایک چیز سے دوسری اس کے زیادہ نزدیک ہو، اور وہ عرش جو تمام دنیا کا مجموعہ ہے، اس کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں جن میں ہر ایک کی 8 آنکھیں ہیں اور ان کی ہر آنکھ اتنی بڑی ہے کہ وہ ساری دنیا کو ڈھانپ سکتی ہے۔ ان فرشتوں میں ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں جو اولاد آدم کے لیے خدا سے روزی طلب کرتا رہتا ہے، دوسرا فرشتہ بیل کی شکل میں جو چوپایوں کے واسطے رزق مانگتا ہے، تیسرا فرشتہ شیر کی صورت میں جو درندوں کے لیے روزی طلب کرتا ہے، چوتھا فرشتہ مرغ کی حیت رکھتا ہے جو اللہ سے تمام پرندوں کے لیے رزق مانگتا ہے۔ حاملان عرش اس وقت یہی 4 فرشتے مگر قیامت کے روز 8 ہو جائیں گے۔ لیکن جو عرش علم کے معنوں میں اس کے اٹھانے والے 4 تو اولین میں سے ہیں اور 4 آخرین میں سے ہیں۔ جو اولین میں سے ہیں وہ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور جو آخرین میں سے وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب، جناب امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں۔ یہ خلاصہ ہے ان احادیث کا جو ائمہ علیہم السلام سے بسند صحیح عرش اور حاملان عرش کے بارے میں منقول ہوئی ہیں۔ ان ذوات مقدسہ کے عرش بمعنی علم خدا بندی کے حامل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل وہ انبیاء جن کی شریعتوں پر سب انبیاء عمل کرتے تھے اور ان کے توسط سے ان کو علوم حاصل ہوتے تھے، وہ حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے، اور اسی طرح محمد مصطفیٰ، جناب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے منتقل ہو کر بعد والے اماموں کو علم حاصل ہوا۔ 14واں باب شرح عرش کا بیان۔ عرش کا صحیح مفہوم سمجھنے میں مسلمانوں کے اشتباہ کی اصل وجہ۔ عرش کے مشہور معنی لغت میں سریر الملک یعنی بادشاہ کا پائے تخت کے ہیں۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگوں کو مغالطہ ہو گیا اور حقیقت سے دور ہو گئے، چنانچہ فرقہ جسمیہ اور حضرات قشیرین نے اس مطلب کو بار و برگ دے کر کچھ اس طرح پیش کیا کہ دنیاوی شہنشاہوں کی طرح خداوند عالم کو ایک مجسم شہنشاہ اعظم تصور کر کے عرش پر بیٹھا دیا، اور اس کی جسامت اور قد و قامت کے متعلق یہاں تک لکھ دیا کہ جب خدا عرش پر جلوہ افروز ہوتا ہے تو عرش اس طرح چرچراتا ہے جیسے نئی زین سے سوار کے بیٹھنے سے
چرچراتی ہے۔ کتاب کا حوالہ کنز الاعمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 57۔ لیکن جب یہ امر اپنے مقام پر عدلہ عقلیہ اور نقلیہ سے متحقق و مبرہن کیا جا چکا ہے کہ خداوند عالم جسم و جسمانیہ سے منزہ و مبرہ ہے، تو پھر اس کی ذات والا صفات کے متعلق اس قسم کے واہیات اعتقادات رکھنے کی ہرگز کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ ہاں، اصطلاح شریعت میں جن معنوں پر عرش کا اطلاق صحیح ہے اور لغت سے بھی فی جملہ اس کی تائید ہوتی ہے، اس کا ذیل میں اجمالی تذکرہ کیا جاتا ہے۔ عرش کے معنی و مفاہیم کی تفصیل جمیل۔ مخفی نہ رہے کہ جو کچھ لغت عرب اور اصطلاح شرع انور سے مستفاد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عرش کا کئی معنی پر اطلاق ہوا ہے۔ عرش کے پہلے معنی یہ ہے کہ اس سے مراد عام مملکت خداوندی ہے، جیسا کہ حضرت مصنف علام نے بیان کیا ہے، اور لغت عرب سے بھی عرش کے بمعنی ملک استعمال ہونے کی تائید ہوتی ہے۔ یعنی بنی مروان کی مملکت اس طرح تباہ و برباد ہو گئی جس طرح ایاد و حمیر نامی قومیں تباہ ہوئی تھیں۔ روایت اہل بیت سے بھی اس معنی کی تائید مزید ہوتی ہے۔ چنانچہ جناب صدیر روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام سے عرش و کرسی کے معنی دریافت کیے۔ آپ نے فرمایا عرش صفات و نصوت کثیرہ کا حامل ہے، اور قرآن میں یہ لفظ جہاں جہاں استعمال ہوا ہے ہر مقام پر اس کے مناسب حال مختلف معنی مراد ہیں۔ چنانچہ آیت مبارکہ وَهُوَ رب العرش العظیم میں اس کے معنی ہے کہ خدا ملک عظیم کا مالک ہے۔ بنابراین آیت مبارکہ ان اللہ علی عرش الاستواء کے معنی یہ ہوں گے کہ عظیم سلطنت پر غالب ہے۔ باقی اس بات کی تحقیق کہ ملک و سلطنت کو عرش سے کیوں تعبیر کیا گیا، اس کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ کسی بادشاہ کی عظمت و جلالت کا مظہر اس کا عرش یعنی پائے تخت ہوتا ہے، اسی سے اس کی شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے، اور یہاں یہ کیفیت ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے پروردگار کی عظمت و جبروت اور اس کی صفت و کاریگری پر اس قدر شواہد و دلائل رکھتا ہے کہ جن کا عد و احصا نہیں ہو سکتا۔ اس اعتبار سے اشیاء عالم کے مجموعے کو خدا کا عرش کہنا صحیح ہے، کیونکہ یہ اس کی شان و شوکت کا مظہر عتم ہے۔ استواء العرش کے معنوں کی تحقیق۔ علاوہ ازیں ان معنوں کے جو مصنف علام نے بیان فرمائے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خداوند عالم مملکت و سلطنت پر مستوی یعنی غالب فرقہ مجسمہ نے عرش کے معنی کی طرح استوا کے مفہوم سمجھنے میں بھی بڑی ٹھوکر کھائی ہے۔ انہوں نے اس کے معنی سیدھے ہو کر بیٹھنے کے لیے اور یہ نہ سوچا کہ آیا یہ معنی شان ایزدی کے مطابق بھی ہے یا نہیں۔ سچ ہے ہر لفظ کے ہر جگہ لحاظ مورد و متعلق ایک ہی معنی مراد لینا اپنی عقل و خرد کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے۔ حالانکہ استوا کے صرف وہی ایک معنی نہیں ہے جو ان حضرات نے لیے ہیں، بلکہ استوا لغت عرب میں بامعنی اصطلاح و غلبہ بھی استعمال ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ عرب کا ایک شاعر بعثت کہتا ہے ایک آدمی عراق پر مسلط و غالب ہو گیا ہے بغیر کسی قسم کی شمشیر زنی اور خونریزی کی، اور یہی معنی شان ربوبی کے لائق ہیں۔ عرش کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ اس سے مراد وہ جسم عظیم ہے جو خلاق عالم نے آسمانوں کے اوپر خلق فرمایا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کو محیط ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ آیا وہ کرسی کو محیط ہے یا کرسی اس کو محیط ہے۔ اس سلسلے میں روایات مختلف ہے۔ بعض روایتوں سے کرسی کا اس کو محیط ہونا ثابت ہے، جیسا کہ ہم باب سیزدہوں میں ایسی بعض روایتیں نقل کر چکے ہیں، اور بعض دوسری روایات جن کو علامہ مجلسی نے تعداد میں زیادہ قرار دیا ہے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کرسی کو محیط ہو، اور حکمہ کے اقوال سے بھی اس امر کی تائید ہوتی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ کرسی سے مراد فلک حشم اور عرش سے مراد فلک نحوم ہے، لیکن احادیث معصومین میں عرش و کرسی کے جو اوضاع و اشکال اور خواص بیان کیے گئے ان سے حکمہ کے بیان کردہ معنی کی تصدیق نہیں ہوتی، واللہ اعلم۔ بہرحال بنابراین عرش ایک بہت بڑا جسم ہے جس کی خلقت زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے ہوئی تھی،
اور کئی روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جسم عظیم مختلف رنگ کے انوار سے خلق کیا گیا ہے، اور اس کی جسامت اور بڑائی کا اندازہ اس روایت سے ہوتا ہے جسے علامہ شہر ابن عاشوب نے اپنی کتاب بیان تنزیل میں حضرت صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔ عرش کے ستونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ ایک ستون سے دوسرے ستون تک 10,000 سال تک ایک پرندہ اڑ سکتا ہے۔ ان ارکان میں سے ہر رکن کے پاس اس قدر ملائکہ کرام دن رات تسبیح و تقدیس الہی میں مشغول ہیں، جن کی تعداد سوائے ان کے خالق کے اور کوئی نہیں جانتا۔ شاید نئی روشنی کے بعض جدت پسند حضرات اس قسم کی احادیث کو بنظر استبداد دیکھیں۔ ان کے رفع استبداد کے لیے اتنا عرض کر دینا کافی ہے کہ اگر وہ خداوند عالم کو علی کل شیء قدیر جانتے ہیں تو پھر ان کا یہ استبداد کوئی معنی نہیں رکھتا، اور اگر ہنوز اس کی قدرت کاملہ میں ہی تردد ہے تو پھر انہیں پہلے اپنا اعتقاد صحیح کرنا چاہیے، اس کے بعد یہ استبداد خود بخود دور ہو جائے گا۔ لیکن افسوس تو یہ کہ ان لوگوں کی یہ حالت ہے کہ وہ ارشاد خداوندی اور فرمان نبوی سے زیادہ اہمیت اپنے جغرافیے کے نقشوں کو دیتے ہیں۔ اگر خدا اور رسول کسی شے کی نشاندہی کریں لیکن وہ چیز ان کے نقشے میں موجود نہیں ہے تو یہ حضرات اسے باور کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتی۔ ان کی اس کیفیت کا اکبر الہ آبادی نے اپنے مخصوص انداز میں یوں نقشہ کھینچا ہے: قائل خدا کے عرش کے کیوں کر ہوں یہ عزیز، جغرافیے میں عرش کا نقشہ نہیں ملا۔ کتاب کی ہیڈنگ ہے موجودہ نظام تعلیم کے ناقص ہونے کی طرف اشارہ، اور یہ اس نظام تعلیم کے برے اثرات ہیں جو انگریزوں نے مسلمانوں کے مذہبی معتقدات کو کمزور کرنے کے لیے مسلط کیا تھا۔ اب اگرچہ ہم بے فضلِ تعالیٰ جسمانی طور پر آزاد ہو چکے ہیں اور انگریز رخت سفر باندھ کر یہاں سے جا چکا ہے، مگر ہنوز ذہنی غلامی قریباً بدستور باقی، جسے غلو خلاصی کرانے کے لیے محکمہ تعلیم کے ارباب بسط و کشاد کو خصوصی توجہ کرنا چاہیے۔ خدا کرے وہ اپنے فرض منصبی کو سمجھیں اور موجودہ نظام و طرز تعلیم میں مناسب تغیر و تبدل کر کے اصلاح احوال کریں، کیونکہ اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔ جہاں تک زبانی طور پر موجودہ نظام تعلیم کے ناقص بلکہ بعض وجود سے گمراہ کن ہونے کا تعلق ہے، اس کا اقرار و اعتراف ملک کے باخبر دردمندان دین کے علاوہ خود محکمہ تعلیم کے ارباب حل و عقد کو بھی ہے۔ خدا کرے کہ عملی طور پر بھی ان کی توفیق ہو کہ کوئی اصلاحی اقدام کر کے نئی پود کے مستقبل کو روشن اور تابناک بنائے اور آئندہ نسلوں کے مذہبی معتقدات اور اسلامی روایات کے تحفظ کا کوئی مکمل انتظام و انصرام کریں۔ آج کل کی تعلیم بقول اکبر الہ آبادی یہ ہے: تعلیم جو دی جاتی ہے وہ کیا ہے فقط بازاری ہے، جو عقل سکھائی جاتی ہے وہ کیا ہے فقط سرکاری ہے۔ اور اس تعلیم سے فراغت حاصل کرنے کے بعد ہمارے اکثر نوجوان زبان حال سے یہ کہہ کر مذہب کا جوا اپنی گردن سے اتار دیتے ہیں کہ یہ آپ کا فرمانا ہے، بجا قرآن بھی ہے، اللہ بھی ہے۔ مشکل تو یہ ہے لیکن کہ ادھر آنر بھی ہے اور تنخواہ بھی ہے۔ مسلمانوں نے خداوند عالم سے یہ عہد و پیمان کر کے پاکستان ایسی عظیم اسلامی سلطنت مانگی تھی کہ ہم اس میں اسلامی قانون رائج کریں گے اور شریعت محمدی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ مقام ہزار شکر کہ خدائے منان نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا اور عدیم النظیر اسلامی سلطنت عطا فرمائی، مگر افسوس کہ ہم اپنا کیا ہوا وعدہ و پیمان بھول گئے۔ آج پاکستان بنے ہوئے 20 سال سے زائد عرصہ ہو رہا ہے، مگر افسوس کہ آج تک اس کے اکثر قوانین و آئین غیر اسلامی ہیں، اس کا طرز تعلیم ہنوز مغربی نہج پر جاری و ساری ہے، ہمارا انداز فکر غیر اسلامی ہے۔ ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ قدرت کا وعدہ ہے: ان شکرتم لا یزدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں برابر اضافہ کرتا رہوں گا۔ اور ساتھ ہی یہ تحدید بھی فرمائی ہے کہ لئن کفرتم ان عذاب شدید، لیکن اگر تم نے کفران نعمت کیا تو پھر یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ خدا کی گرفت دیر سے شروع ہوتی ہے لیکن جب شروع ہو جائے تو پھر بہت سخت ہوتی ہے۔ اصلاح احوال کی طرف فوری توجہ کی ضرورت ہے، ورنہ خدا نخواستہ کچھ عرصے تک یہی لیل و نہار
رہے تو وہ دن دور نہیں جب تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آبی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پر آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ یہ ایک جملہ معترضہ تھا جو کہ مناقم قلم سے صفحہ کرتاس پر منقش ہو گیا۔ عرش الہی کے دوسرے معنی کا ذکر ہو رہا تھا۔ اس بڑے جسم کو عرش خدا جو کہا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خداوند عالم اس پر تشریف رکھتا ہے، بلکہ یہ محض اس کی عظمت و جلالت کی وجہ سے، جس طرح خانہ کعبہ کو بیت اللہ یا حضرت صالح کی ناقہ کو ناقۃ اللہ کہا جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خانہ کعبہ معاذ اللہ خدا کا رہائشی مکان اور ناقہ صالح اس کی سواری کا جانور ہے، بلکہ یہ اضافت و نسبت محض ان اشیاء کی عظمت و جلالت ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ ہیڈنگ ہے عرش الہی میں کیا ہے؟ اب رہا یہ امر کہ اس عرش اعظم میں ہے کیا، تو اس کا صحیح علم تو علوم الغیوب کو ہے یا ان بزرگواروں کو ہے جن کی عرش و فرشتے کی خلقت سے پہلے خلقت ہوئی۔ ہاں، جو کچھ بعض احادیث سے ظاہر ہوتا ہے، اگرچہ ان امور پر یقین کرنا مشکل ہے، وہ یہ کہ جو کچھ کائنات میں موجود ہے اس کی مثال بلا مادہ و مدت عرش الہی میں موجود ہے۔ چنانچہ کتاب روضۃ الواعظین مؤلفہ حضرت شیخ فتال نیشا پوری میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے بسلسلہ سند ان کے آباء و اجداد کے مروی ہے کہ فرمایا، اس چیز کی عرش میں ہر اس چیز کی تمثال موجود ہے جسے خداوند عالم نے خشکی و تری میں پیدا کیا ہے، اور یہی مطلب ہے اس آیت مبارکہ کا کہ کوئی چیز ایسی نہیں جس کا خزانہ ہمارے پاس نہ ہو۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ چہاردم بہار میں فرماتے ہیں، بعض کتب میں جناب امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا عرش میں ہر چیز کی تمثال موجود ہے جسے خداوند عالم نے خلق فرمایا۔ اسی طرح دعائے مبارکہ یا من اظہر الجمیل و ستر القبیح، اے وہ خدا جو ہمارے اچھے کام کو ظاہر کرتا ہے اور ہمارے برے کام پر پردہ ڈالتا ہے، کہ شرح میں جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ملتی ہے کہ ہر شخص کی ایک تمثال عرش میں موجود ہے۔ جو کام انسان دنیا میں انجام دیتا ہے اس کی وہ تمثال بھی وہی کام وہاں کرتی ہے۔ اگر یہ نماز پڑھتا ہے تو وہ تمثال بھی نماز پڑھتی ہے، اور اگر وہ یہاں چوری کرتا ہے تو وہ تمثال بھی اسی طرح چوری کرتی ہے۔ لیکن رب العزت نے اپنے خاص فضل و کرم سے یہ سلسلہ جاری کیا ہے کہ جب انسان کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو وہ تصویر بے عجاب ہوتی ہے، فرشتے انسان کی نیکیوں کو ملاحظہ کرتے ہیں، اور جب وہ کسی برائی کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں تو حکم خدا سے اس تمثال پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے تاکہ فرشتے انسان کی اس برائی کا مشاہدہ نہ کریں۔ کتاب کا حوالہ خزینۃ الجواہر وغیرہ اس معنی کے اعتبار سے اسے عرش کہنے کی جو مناسبت ہے اور اس سے جس طرح شان ربوبیت ظاہر ہوتی ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ عرش کے تیسرے معنی یہ ہیں کہ اس سے مراد علم ہے، جیسا کہ متن رسالہ میں مذکور ہے۔ چنانچہ آیت مبارکہ وسع کرسی السماوات والارض کی تفسیر میں حضرت صادق آل محمد علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا السماوات والارض وما بینہما فی الکرسی والعرش العلیم الذی لا یقدر الاحد قدرہ، تمام آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ کرسی کے اندر موجود ہے، اور عرش سے مراد خداوند عالم کا وہ علم ہے جس کا کوئی شخص اندازہ نہیں لگا سکتا۔ کتاب التوحید اس معنی کی مناسبت بھی ظاہر ہے کہ چونکہ بندوں کے لیے خلاق عالم کی معرفت اور اس کی قدرت کا ظہور علم ہی کی بدولت ہوتا ہے، اس لیے عرش کا اطلاق علم پر بھی جائز ہے، اور اس علم کے حاملین بعض انبیاء سلف اور ہمارے نبی اعظم اور ائمہ طاہرین ہیں۔ اس کی وجہ متن رسالہ میں مذکور ہے کہ یہی بزرگوار اللہ سبحانہ کے علم کے معدن اور خزانہ دار ہیں۔ عرش کے چوتھے معنی اس سے مراد قلب مومن ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں وارد ہے، میری گنجائش آسمان میں ہے نہ زمین میں، ہاں اگر میری گنجائش ہے تو فقط اپنے بندے مومن کے دل میں۔ شعر ہے یہاں پہ، جنہیں ہم ڈھونڈتے تھے آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے آخر اپنے خانہ دل کے مکینوں میں۔ واضح ہے کہ عرش کے جو معنی و مفاہیم بیان کیے گئے ان میں سے اکثر مفاہیم میں
کرسی بھی عرش کے ساتھ شریک ہے، اس میں بھی یہی سلسلہ کلام جاری ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر ان کے درمیان کچھ فرق ہے تو فقط اس قدر ہے کہ جسم ہونے کی صورت میں کرسی عرش سے بڑی ہے یا عرش کرسی سے بڑا ہے۔ اظہار حقیقت، بعض احادیث میں عاملان عرش ملائکہ کرام کی جو شکل و شمائل بیان کی گئے ہیں کہ بعض آدمی کی شکل پر اور بعض پرندے کی شکل میں، جیسے کہ متن رسالہ میں مذکور ہیں۔ اس کے متعلق ہم حضرت شیخ مفید علیہ رحمہ کی تنقید کی تائید کرتے ہیں کہ جو احادیث حاملان عرش ملائکہ کرام کی صفت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، چونکہ یہ اخبار احاد ہیں اس لیے ان کے مضمون پر قطع یقین نہیں کیا جا سکتا۔ بہتر ہے کہ اس سلسلے میں توقف سے کام لیا جائے۔ سرکار علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے یہ احادیث درج کرنے کے بعد لکھا ہے، ان حاملان عرش کو ان ارباب انواع پر بھی محمول کیا جاتا ہے جن کے افلاطون اور ان کے ہم خیال حکماء قائل ہیں، لیکن جو کچھ صاحب شریعت مقدسہ کی تعلیمات سے ظاہر ہوتا ہے وہ اس کے خلاف ہے، جیسا کہ فریقین حکماء و ارباب شریعت کی اصطلاحوں سے واقف کار حضرات پر مخفی نہیں ہے۔ حاملان عرش کے سلسلے میں جن انبیاء کے اسماء گرامی مذکور ہیں یہ اولی العزم پیغمبر اور تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ چنانچہ اصول کافی اور تفسیر صافی وغیرہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا جو حضرات انبیاء و مرسلین کے سردار ہیں اور جن پر وحی الہی کا دار و مدار ہے اور بامنزلہ قطب اسیائے وحی ہیں، وہ 5 ہیں: حضرت نوح، ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی حضرات صاحبان شریعت ہیں۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہے سورہ شعراء پارہ نمبر 25، اور جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان تمام بزرگواروں سے افضل ہیں، کیونکہ اب دیگر حضرات کی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں مگر آپ کی شریعت مقدسہ قیامت تک جاری و ساری ہے۔ حضرت کے بعد یہ اشرفیت و افضلیت حضرت امیر المومنین اور دوسرے ائمہ طاہرین کو حاصل ہے۔ تمام انبیاء و مرسلین کے علوم و فضائل اور کمالات کے ماشاء زائد یہی حضرات وارث ہیں، اور یہی بزرگوار خداوند عالم کے علم کے خزینہ دار اور اس کے امین اور تمام کائنات عالم پر اس کی حجت ہیں۔ 35ویں باب کے ذیل میں ہم جناب رسول خدا اور ائمہ ہدیٰ کی افضلیت پر تفصیلی دلائل و براہین پیش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر 14واں باب اپنے اختتام کو پہنچا اور صفحہ نمبر 246 سے آغاز ہوگا 15واں باب نفس اور روح کے متعلق اعتقاد۔